بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 118 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا باب الخروج الى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه الى اهله بالزبیل، یعنی انسان کا مبقلہ یعنی اپنی کھیتی کی طرف نکلنا، وہاں جانا، اور یہ کہ کسی ٹوکری میں وہاں کھیتی سے دانے اور سبزیاں، ترکاریاں وغیرہ جمع کیے ہوئے ٹوکری میں ڈال کر کندھے پر لٹکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس پلٹنا، یعنی یہ تمام محنت و مشقت اور یہ کام اور یہ تگ و دو اور یہ بھاگ دوڑ اس نیت سے انجام دینا کہ یوں میں خود اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اور ان کے علاوہ مزید یہ کہ اگر کوئی معاشرے میں، بستی میں، محلے میں ضرورت مند ہے، مسکین ہے، معذور ہے، محتاج ہے، تو یوں محنت و مشقت کر کے میں ان سبھی کے کسی کام آ سکوں، یہ بھی صدقہ کی ہی ایک شکل ہے۔ اور ناظرین، اس سے قبل اس باب میں ایک اثر کہ جس کا نمبر ہے 234 اور جو کہ کافی طویل ہے، اس کا کچھ حصہ ہم گزشتہ ملاقات کے موقع پر پڑھ چکے تھے، اور خلاصہ یہ کہ ابو قرہ الکندی نے اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو۔ اس سے پہلا ادب یہ سمجھ میں آیا کہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن، اس کے لیے مناسب رشتے کا انتظام کیا جائے، فکر کی جائے، تلاش کی جائے۔ اس کے بعد یہ کہ اس پیشکش کے جواب میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے معذرت کی۔ اس سے یہ دوسرا ادب یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی نے اس پیشکش کے جواب میں معذرت کر دی ہے تو ناراض ہونے اور فتنہ برپا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ابو قرہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آج کل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام، ان دونوں کے درمیان کچھ رنجش پیدا ہو گئی ہے کسی بات پر۔ تو یہ بات جاننے کے بعد ابو قرہ الکندی نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کیا لینا دینا، کہ چلو جو ہوتا ہے ہونے دو، سلمان نے بھی تو میری پیشکش کو ٹھکرایا، اچھا نہیں کیا، اب جو ہوتا ہے ہونے دو، ناراض ہوں دونوں، سلمان اور حذیفہ، یہ لڑتے رہیں، جو مرضی کریں، ایسا نہیں سوچا، بلکہ محبتیں برقرار رہیں، اور فوراً انہوں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی ترکیب کروں، کوشش کروں کہ دونوں کے درمیان صلح ہو سکے اور بہتری ہو سکے۔ یہ ایک ادب سمجھ میں آیا مزید۔ اس کے بعد یہ کہ ابو قرہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، سلمان کے گھر پہنچے تاکہ صورتحال دریافت کی جائے، صلح کی کوشش کی جائے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت تو سلمان اپنے گھر میں نہیں ہیں، بلکہ مبقلہ گئے ہوئے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے کچھ کھیتی، کچھ سبزی، ترکاری، دانے وغیرہ اگا رکھے تھے، وہاں گئے ہوئے ہیں۔ اب ایک نیا ادب سمجھ میں آیا، فتوجہ الی،
کہ ابو قرہ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے تو کوشش کر ڈالی، اپنے گھر سے میں روانہ ہوا، سلمان کے گھر پہنچا، جو میرا فرض بنتا تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، قرآن و حدیث میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی رنجش ہو گئی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کیا کریں۔ تو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا کہ میں تو آیا چل کر، اب سلمان اپنے گھر میں نہیں ہے تو میں کیا کروں، اب واپس چلا جاؤں۔ ایسا نہیں سوچا، بلکہ یہ وہاں مبقلہ پہنچے، پہلے گھر پہنچے تھے سلمان کے، اب وہاں سے سلمان کے مبقلہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں پہنچے۔ یہ نیا ادب سمجھ میں آیا کہ ذرا سا انسان چلا ہے، اس کے بعد جان چھڑا کر واپس چلتا بنے کہ میں تو آیا تھا لیکن وہ گھر میں نہیں، چلو میرا فرض ہو گیا پورا، تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ مکمل جستجو اور کوشش کی جائے آخری دم تک، جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہو۔ یہ وہاں پہنچے، یعنی اس مبقلہ میں، اس کھیتی میں، فلقیہ، وہاں ملاقات ہو گئی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، مبقلہ یعنی کھیتی کے اندر ملاقات ہو گئی، اور وہاں انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ وہ معاہو زبیل فیہ بقل، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت ایک زبیل تھی یعنی ٹوکری، اور اس زبیل یعنی ٹوکری میں انہوں نے بقل یعنی سبزیاں، ایسی سبزیاں جن میں دانے وغیرہ تھے، بقل تھے، کہ جیسے مٹر ہے، چنے ہیں، لوبیا وغیرہ، اس قسم کی سبزیاں جو کہ انسانی خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، وہ ڈال رکھی ہیں، بھری ہوئی ہے ٹوکری۔ اور مزید یہ کہ قد ادخل عصاہ فی عروۃ الزبیل، وہ جو زبیل یعنی ٹوکری ہے اس کا ایک عروہ ہے، عروہ یعنی حلقہ، عروہ کے معنی حلقہ، یہ لفظ قرآن کریم میں بھی مستعمل ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ جو کوئی قرآن یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خوب اچھی طرح تھام لیا جس کسی انسان نے، تو گویا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ کوئی حلقہ ہے، کوئی عروہ ہے کہ جسے اس نے خوب مضبوطی کے ساتھ اب تھام لیا ہے کہ یہ اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے، کہ اس حلقے کو اس نے پکڑ لیا، اب یہ چیز اسے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خیر و خوبی اور صلاح و فلاح تک پہنچا دے گی یہ چیز۔ تو عروہ کا لفظ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، یعنی حلقہ۔ اور یہاں ناظرین کرام مختصر یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ ہر وہ کام کہ جس میں کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی فائدے کی بات، کوئی اچھی بات، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں، بر صغیر میں، بچیوں کے نام رکھتے ہیں عروہ، لیکن جب بولتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ عروہ، تو یہ عروہ غلط ہے، یہ لفظ ہے عروہ یعنی حلقہ۔ تو نام، بچی کا نام عروہ یعنی حلقہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں، تو اس کے تو کوئی خاص معنی ہی نہیں، اب بچی کا نام رکھ دیا حلقہ، تو یہ کیا نام ہوا؟ چلیے ٹھیک ہے رکھ دیا، لیکن کہنا یہ مقصود ہے کہ اگر رکھی دیا ہے نام تو پھر کم از کم یہ کہ اس کا تلفظ غلط نہ کیا جائے، عروہ نہ کہیں، عروہ کہا جائے، کہ یہ لفظ عروہ نہیں ہے بلکہ عروہ ہے۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ابو قرہ الکندی فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں مبقلہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ واقعی وہاں موجود ہیں، اور صورتحال یہ دیکھی کہ ان کے ہمراہ ایک زبیل یعنی ٹوکری ہے کہ جس میں انہوں نے سبزیاں بھر رکھی ہیں اس مبقلہ سے جمع کر کے، اور اس ٹوکری کا ایک عروہ یعنی حلقہ ہے، رنگ ہے، تو انہوں نے کیا کر رکھا ہے
کہ قد ادخل عصاہ فی عروۃ الزبیل، کہ جو لکڑی تھی ان کے پاس، ان کا عصا یا لکڑی، تو اس حلقے میں انہوں نے اپنی لکڑی داخل کر رکھی ہے، وَهُوَ عَلَى عَاتِقِهِ، اور یوں لکڑی کو اس میں حلقے میں ڈالا ہوا ہے، ٹوکری کے حلقے میں، اور یوں اس لکڑی کے ذریعے ٹوکری کو اپنے کندھے پر لٹکا رکھا ہے۔ فقال یا ابا عبد اللہ، تو یہ منظر دیکھا، الغرض ملاقات ہو گئی، اور تب ابو قرہ الکندی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ یا ابا عبد اللہ، یعنی اے ابو عبد اللہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت تھی ابو عبد اللہ، یعنی عبداللہ کے والد۔ اور عرب معاشرے میں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کو عزت دینا مقصود ہو، اور یہ کہ دوران گفتگو ادب اور احترام اور عزت کے اظہار کے طور پر مخاطب کرنا مقصود ہو، تو نام لینے کی بجائے اور نام سے مخاطب کرنے کی بجائے کنیت کے ذریعے مخاطب کیا جاتا تھا کہ اے فلاں کے ابو فلان۔ تو انہوں نے یوں کہنے کی بجائے کہ اے سلمان، یوں کہا کہ اے ابو عبداللہ، اور اس کے بعد یوں کہا کہ ما کان بینک و بین حذیفہ، کہ اے ابو عبداللہ ذرا بتائیے کہ آپ کے اور حذیفہ کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیا معاملہ ہو گیا، کس بات پر رنجش ہو گئی ہے آپ دونوں کے درمیان، ہمیں بتائیے، یعنی تاکہ ہم آپ دونوں حضرات کے درمیان صلح و صفائی کے لیے کچھ کر سکیں، اپنی خدمات پیش کریں جو ہم سے بن پڑے۔ کہ سلمان اور حذیفہ، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، اور دوسرے حذیفہ یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں۔ تو دونوں کے درمیان آج کل کیا رنجش ہو گئی ہے؟ قال، آگے ابو قرہ الکندی کہتے ہیں کہ میری یہ بات جب سنی سلمان نے تو کہنے لگے، یقول سلمان نے یوں کہا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان تو بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یوں کہنے لگے جواب میں، میری بات سنی، میں نے دریافت کیا کہ آپ کے اور حذیفہ کے درمیان کیا چل رہا ہے، تو جواب دینے کی بجائے کہ کیا چل رہا ہے میرے اور حذیفہ کے درمیان، رنجش کیوں ہو گئی ہے، جواب دینے کی بجائے اور وجہ بیان کرنے کی بجائے سلمان یہ آیت پڑھنے لگ گئے، قرآن کریم کی یہ آیت جو کہ سورۃ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 کے آخر میں ہے یہ کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ تو بہت ہی عجول ہے، یعنی جلد باز، بے صبری دکھایا کرتا ہے، صبر نہیں ہے انسان کے اندر، کہ انسان کی فطرت میں اور مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ جلد بازی دکھاتا ہے، بے صبری دکھاتا ہے، صبر نہیں ہے انسان کے اندر۔ یعنی ابو قرہ الکندی نے یہ بات پوچھی کہ اے سلمان، آپ کے اور حذیفہ کے درمیان کیا چل رہا ہے، کچھ مجھے بھی پتہ چل جائے تو میں صلح کی کوشش کر سکوں۔ تو جواب دینے کی بجائے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھنے لگے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان تو بڑا ہی جلد باز ہے، بے صبری دکھاتا ہے۔ مقصد یہ تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کہ ارے ابو قرہ، تم دیکھ رہے ہو میرا حال کیا ہے، کہ راستے میں ہوں اور میں نے یہ ٹوکری کندھے پر لٹکا رکھی ہے، یہ وزنی بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور یوں میں چلا جا رہا ہوں یہ بوجھ اٹھائے ہوئے، اور بیچ راستے میں تم یہ چاہتے ہو کہ آ گئے ابھی اچانک، اور بیچ راستے میں تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ساری تفصیل سناؤں، ساری داستان بیان کروں
کہ کیا مشکل ہو گئی ہے میرے اور حذیفہ کے درمیان، یہاں بیچ راستے کے اندر ہر بات کا موقع محل ہوا کرتا ہے، ہر بات ہر جگہ پوچھنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر جگہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر بات کے لیے مناسب موقع دیکھنا چاہیے، مناسب وقت دیکھنا چاہیے، مناسب جگہ دیکھنی چاہیے۔ نہ یہ کہ تم نے دیکھا کہ بیچ راستے میں میرا یہ حال، کندھے پر بوجھ اٹھا رکھا ہے، چلا جا رہا ہوں، بیچ راستے میں تم آ گئے اور یہ سوال تم نے داغ دیا اور میں تمہیں اب یہ جواب دوں، وجہ بیان کروں، داستان سناؤں بیچ راستے میں بوجھ کے تلے دبے ہوئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس ایک اثر کے اندر یہ ایک نیا مستقل قیمتی ترین ادب ہم نے سیکھا کہ ہر بات ہر جگہ بیان کرنے یا دریافت کرنے یا جواب دینا ہر جگہ یہ اچھی بات نہیں ہے، موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ ایک نیا ادب ہم نے سیکھا۔ اس کے بعد یہ ابو قرہ الکندی کہتے ہیں کہ بس یوں کہا جواب میں سلمان نے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور چلتے بنے کہ انسان تو بہت ہی جلد بازی دکھاتا ہے۔ فَانْطَلَقَا، روانہ ہو گئے سلمان فارسی اور پیچھے پیچھے ابو قرہ، حَتَّى أَتَيَا دَارَ سلمان، یہاں تک کہ دونوں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر تک جا پہنچے۔ فدخل سلمان الدار، سلمان اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ فقال السلام علیکم، آواز آئی باہر، ابو قرہ الکندی کے کانوں تک آواز پہنچی کہ اندر قدم رکھتے ہی سلمان نے کیا کہا، اپنے گھر والوں کو یوں کہا کہ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی گھر والوں کے سامنے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یہ دعا سلامتی کی دعا اور جذبہ خیر سگالی کا یوں اظہار، نہ یہ کہ انسان جب باہر سے آیا ہے تو بس چپ چاپ اندر داخل ہو گیا، نہ دعا نہ سلام نہ جذبہ خیر سگالی ہے، نہ اظہار محبت ہے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے بس یوں خشک اپنا مزاج لیے ہوئے چلا آیا ہے اندر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو یہ نہ سوچے کہ میرے بیوی بچے ان کی کیا حیثیت ہے، میں بڑا اور یہ چھوٹے، میں انہیں سلام کروں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیز یہ انداز مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کو چاہیے کہ خود اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سب سے پہلے السلام علیکم کہا کرے۔ یہ ایک نیا ادب سمجھ میں آیا۔ ناظرین کرام، یہ قیمتی ترین اثر اور اس میں موجود ہمارے لیے انتہائی قیمتی ترین آداب اور اسلامی تعلیمات اور یہ کہ نصیحت کا اہم ترین سامان ابھی باقی ہے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی بارے میں مزید تفصیل لیے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔